بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ انسان کو جس کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے تمام متعلقات سے محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حق تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت از حد راسخ تھی، اس لیے حرمین شریفین کے خس و خاشاک تک کو آپ محبوب سمجھتے اور سر آنکھوں پر رکھتے تھے، مدینہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں پہ سوا کر رکھتے اور ان کو کبھی کبھی پھانکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ زمزم کے ٹینوں اور گٹھلیوں کو یوں ہی پھینک دیتے ہیں، یہ نہیں خیال کرتے کہ ان چیزوں کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ہوا لگی ہے۔ ایک مرتبہ مدنی کھجور کی گٹھلی پیسی ہوئی حضرت نے مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ کو دی اور فرمایا کہ اس کو پھانک لو، اور ایک دفعہ مدینہ شریف کی مٹی عطا فرمائی کہ اس کو کھا لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مٹی کھانا تو حرام ہے۔ آپ نے فرمایا میاں وہ مٹی اور ہوگی، اگر کوئی مدینہ یا مکہ معظمہ سے کوئی تبرک یا تحفہ لاتا تو آپ اس کو اس قدر خوشی سے قبول کرتے کہ ہدیہ دینے والے کا جی خوش ہو جاتا اور آپ فوراً ہی تمام حاضرین میں اس کو تقسیم فرما دیتے، اور اگر کوئی شخص کوئی چیز مانگ لیتا تو فوراً ہی اسے عطا فرما دیتے اور خوش ہوتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے تسبیح مانگی، آپ کے پاس بیش قیمت خوبصورت تسبیح تھی، آپ نے ان کے حوالہ کی اور فرمایا پڑھتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ ویسے ہی رکھی رہے۔ کمال حسن سیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن صورت میں بھی ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کا سراپا نہایت خوش انداز اور خوبصورت، آپ متناسب الاعضاء، حسین و جمیل اور اس درجہ وجیہ تھے کہ برے مجمع میں پہچانے جاتے تھے۔ قد سیدھا، میانہ، بدن دوہرا، سر درمیانہ، بال نرم اور جوانی کے زمانہ میں نہایت سیاہ تھے۔ پیشانی کشادہ اور صاف و شفاف، جس میں معبود کی عبادت کا نشان دہکتا تھا۔ بھویں گنجان اور کمان کی طرح خمیدہ لیکن ایک دوسرے سے علیحدہ تھیں۔ آنکھیں بڑی سرمگیں جن کی سفیدی کے اندر سرخ ڈورے جھلکتے تھے۔ پتلی سیاہ اور بینائی کے زمانہ میں نظر دور بین اور نہایت تیز تھی۔ ہلکے بدر کے حلہ کی طرح روشن اور چمکتے ہوئے، مژگان دراز اور رسیلی، رخسار نرم و نازک اور پرگوشت، ناک ہموار اور درازی مائل، لب کشادہ، سرخی مائل، دہن مردانہ اور دان نہایت سفید اور چمکدار گویا موتیوں کی لڑی، ریش مبارک گول گنجان، گردن چمکدار گویا چاندی کی سراہی، سینہ فراخی اور پیٹ کے برابر، ہاتھ سڈول بھرے ہوئے، ہتھیلی فراخ، انگلیاں سیدھی نرم، پرگوشت پنڈلیاں، پاؤں چکنے صاف شفاف اور بلند، اوار لطیف، لیکن بلند کے بعد سمجھنے میں کسی کو تکلف نہ ہوتا تھا۔ خوش الحان، تبسم کناں، راست گو اور فصیح و بلیغ تھے۔ شجاعت و قوت میں مشہور، تواضع اور حسن معاشرت میں امام و مقتدی، ذکر و فکر میں ہر وقت مستغرق، عقیل و مدبر، صاحب الرائے اور عادل، سخی اور بہادر، حلیم اور صابر۔ لباس آپ ہر طرح کا پہن لیتے تھے، گاڑا کھدر بھی پہنا، اعلیٰ شال بھی استعمال کی۔ آپ کے نزدیک دونوں برابر تھے، لیکن مرغوب لباس سادہ تھا، البتہ ستھرائی کا بہت خیال رکھتے، چاہے ہلکا کپڑا ہوتا چاہے بڑھیا صاف ستھرا ہوتا۔ غسل کرنے کی عادت روز کی تھی اور کبھی کبھی گرمیوں میں عشاء کے بعد بھی غسل فرما لیتے تھے۔ اگر کبھی میلا لباس پہنا تو نماز کے وقت ضرور تبدیل کر لیا کرتے، میلے کپڑے سے نماز نہ پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں اس کے دربار میں حاضر ہوتے وقت بدن پر ہونی چاہیے۔
خمیری روٹی اور شوربے سے خاص رغبت تھی کہ یہ دونوں چیزیں سریع الہضم ہضم ہونے کی وجہ سے معدہ میں گرانی اور عبادت میں سستی پیدا نہیں کرتے۔ خوشبو سے حد درجہ رغبت تھی، خصوصاً گلاب کا پھول اور عطر زیادہ پسند کرتے۔ ایک دفعہ فرمایا محمد قاسم کو گلاب سے بہت محبت تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ گلاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق سے بنا ہے۔ یہ حدیث اگر ضعیف ہے مگر ہے تو حدیث۔ چائے کی عادت نہ تھی، میسر ہو تو پی لیتے ورنہ نہ پیتے۔ کبھی ہفتوں مسلسل پی اور کبھی ہفتوں نہیں پی۔ جب تک دانت تھے اسرار پر پان کھا لیتے تھے۔ بنائی جانے پر لاٹھی کے سہارے مسجد کو آتے جاتے، مگر یہ عادت نہ تھی کہ کوئی لاٹھی تھامے یا راستہ بتاتے چلے۔ دیوار تھام کر چلتے تھے، کھل کھلا کر آپ ساری عمر کبھی نہیں ہنسے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کا ہر وقت غلبہ رہتا۔ بعض دفعہ ایسے قصے بیان فرماتے کہ سننے والے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے، مگر آپ تبسم کناں ہوتے۔ عام طور پر بیمار ہونے پر رغبت علاج کی طرف نہ تھی، احباب و خدام ہی اس کا خیال فرماتے تھے۔ بنائی جانے پر متوسلین نے بہت کوشش کی کہ آنکھ بنوا لی جائے، مگر آپ راضی نہ ہوئے۔ کبھی یہ فرمایا کہ آدمی اپنے قوا کو دیکھے، آنکھ ہی درست ہو کر کیا کرے گی۔ دیکھو قاری عبدالرحمن نے آنکھ بنوائی، 6 ماہ کے بعد انتقال ہو گیا۔ کبھی فرماتے آنکھ بنوانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف کو اٹھائے۔ کبھی یہ فرمایا کہ بھائی میں نہیں بنواتا، سنتا ہوں کہ آنکھ بننے پر طبیب چند روز حرکت کرنے کی ممانعت کر دیتا ہے اور مجھ سے بڑھاپے میں نماز نہیں چھوڑی جاتی۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ جس کی آنکھ لے لے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ شاید یہی ایک ذریعہ حصول جنت ہو، مجھے تو اندھا رہنا پسند ہے۔ مولوی احمد رضا کے متعلق۔ مولوی احمد رضا خان بریلوی آپ کے سب سے بڑے مخالف تھے، اور اگر ان کے فتاویٰ کو جمع کیا جائے جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھے ہیں تو ایک رسالہ بن سکتا ہے، اور ان کی تمام کوششوں کو شمار کیا جائے جو انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کے متعلق روا رکھی تھیں، تو دل خون کی آنسر ہوتا ہے کہ کاش وہ اس مشغلے کی بجائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے پر صرف کرتے۔ ان صاحب سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی ایذائیں پہنچی کہ شاید انہوں نے کسی دوسرے کو نہ پہنچائی ہوں، مگر جو ہستی خلق پیغمبر کا نمونہ بن کر آئی ہو اور دنیا کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی ترغیب و مشق پر جس نے ساری عمر اپنے آپ کو لگا رکھا ہو، اس کی زبان سے بھلا کیوں اپنے مخالف کے لیے کوئی برا لفظ نکلتا۔ اس بارے میں حلف اٹھایا جا سکتا ہے، حضرت سے تا عمر کوئی ایسا لفظ نہیں سنا گیا کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جس زمانہ میں مولوی احمد رضا کو مرض جذام ہوا اور خون میں فساد پیدا ہوا، بعض لوگوں کو مسرت ہوئی کہ ثمرہ دنیا میں ظاہر ہوا، مگر جس وقت کسی شخص نے حضرت سے عرض کیا کہ بریلی مولوی کوڑی ہو گئے تو حضرت گھبرا اٹھے اور یہ الفاظ فرمائے کہ میاں کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا، خدا جانے اپنی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ ایک دن ڈاک میں خط آیا جس میں اطلاع تھی کہ آپ کے ایک بڑے مخالف مولوی ہدایت رسول کو ایک منقوہ عورت سے نکاح کرنے کے جرم میں عدالت سے سزائے قید کا حکم سنایا گیا۔ بعض سامعین کو مسرت ہوئی، مگر آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تصوف کے سلاسل اربع، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چاروں سلسلوں میں بیعت کا طریقہ یہی تھا کہ ایک کامل شیخ کے ہاتھوں پر اپنے گناہوں کی کوئی توبہ کر لے
اور شیخ کے سامنے آئندہ کے لیے نیک کام کرنے کا عہد کرے، لیکن مرشد اور شیخ کا عامل شریعت اور متبع سنت ہونا ضروری ہے۔ یوں ہی رسمی طور پر کسی شہرت یافتہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا تاکہ ہم بھی اس کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، بیعت مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ بیعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان شیخ سے اپنے باطن کی اصلاح کرائے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ و مرشد میں جن خصوصیات و صفات کا ہونا ضروری ہے وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ کتاب و سنت کی تعلیمات اور احکامات کو سنتے جائیے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتے جائیے، معلوم ہوگا کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ہمیشہ باوضو کرتے اور چونکہ آپ باوضو رہتے تھے اس لیے بیعت بھی عموماً ہر وقت ہی کر لیا کرتے تھے۔ کوئی خاص وقت متعین نہ تھا، جس وقت بھی آپ کا منشا ہوا، طالب کو وضو کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے توبہ کرا دی، مگر پھر بھی صلاۃ مکتوبہ کے بعد خصوصاً عصر یا جمعہ کے بعد آپ بیعت فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کسی کی بیعت فرماتے تو گردن نیچے جھکا لیتے اور طالب کو مخاطب کرتے تھے، اس کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ دیتے اور مختصر مگر جامع نصیحت فرمایا کرتے کہ بیعت نام عہد کا ہے جو خدا سے کیا جاتا ہے، سو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اصل بیعت یہی ہے کہ آدمی اپنے وعدے کا پکا رہے اور حق تعالیٰ کی رضا کا طالب رہے، سنت کا تبع ہر وقت ملحوظ رکھے، اس سے قدم نہ ہٹائے۔ اس کے بعد بزرگوں نے جو طریق ذکر شغل کا تجویز کیا ہے وہ اسی کی مربوطی کے لیے ہے، جس کو ہمت ہو وہ کرے اور نہ ہو سکے تو اپنی نماز روزہ کا درست رکھے، یہی سب کچھ ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین میں سے ایسے منتخب حضرات شامل ہیں کہ ان میں سے ایک ایک فرد پر جماعت کا اطلاع کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صدیق احمد امبیٹوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایسے باکمال حضرات ہیں کہ عالم اسلام کا ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں بڑے بڑے جید علماء آپ کے حلقہ ارادت میں شریک ہوئے اور 50,000 کے لگ بھگ دوسرے متوسلین ہیں، جن میں عمرا، رؤسا، عوام، غرض یہ کہ ہر طبقہ جماعت کے افراد شریک ہیں۔ ان اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔